بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں تین عالم ہیں، اور اسی کا دوسرا جملہ رضا بالقضاء ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ رضا بالقضاء صرف مال و دولت ہی کے معاملے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا رضا بالقضاء کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی خوشی ہے، راحت راحت، سکون سکون ہے، اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، حزن، تکلیف، پریشانی اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ہر طرف راحت راحت، ہر طرف خوشی خوشی، ہر طرف جوانی جوانی، بڑھاپا نہیں، جوانی موجود، بیماری نہیں، صحت موجود، پریشانی نہیں، خوشی موجود۔ تو اس کو ہم عالم جنت کہتے ہیں کہ جنت کے اندر انسان کو جو خوشی نصیب ہوگی وہ صرف 2 دن کے لیے یا وہ 1 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ وہ دنیا کا حساب نہیں ہے کہ بندہ 1 دن خوش رہے دوسرے دن تکلیف میں آ جائے، پریشان ہو جائے، بلکہ جنت کے اندر جب خوشی ملے گی تو ہمیشہ ہمیشہ خوشی ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی رضا موجود ہوگی، اور انسان کی ہر خواہش کا پاس رکھا جائے گا، انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے، دنیا میں تم اس کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ اور اپنی زندگی کے اوقات گزارو اور اپنی زندگی کے لمحات گزارو، اور کل جب جنت میں جاؤ گے تو پھر تم اپنی خواہش کے مطابق، اللہ کی خواہش تمہاری خواہش کے پھر تابع ہو جائے گی، اور جس طرح تم چاہو گے اللہ رب العزت ایسے ہی کرتا چلا جائے گا۔ یعنی جنت ایک واحد ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے راحت اور اس میں خوشی کو بھر دیا، اور ہر قسم کی آسانی، ہر قسم کی راحت، سکون، اطمینان۔ اور یہ واحد جنت ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے اندر جوانی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، خوشی رہے گی، غم نہیں آئے گا، اور صحت رہے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ اور پھر مزیدار بات ہے کہ جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی۔ کسی قسم کے بھی بندہ اگر خواہش کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت اس کی خواہش کو اس کی نیت کے مطابق فوری پورا کرتا چلا جائے گا، اور وہ انعامات کی بارش، وہ انعامات کے اللہ رب العزت اس کے قدموں میں نچھاور کر دے گا، اپنی ساری برکت، اپنی ساری رحمت، اپنے فضل سے، اور جنت کے اندر اس کی ہر مراد جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو ایک عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم جنت، اور دوسرا عالم ہے کہ جس میں غم ہی غم ہوگا، خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں، مسکرانا ختم، رونا شروع، اور امیدیں ختم، مایوسی شروع، اور راحت ختم، عذاب شروع۔ تو اس لیے جہنم جس کو کہتے ہیں یہ عالم جہنم ہے کہ جس کے اندر کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی خوشی نہیں، اور کوئی امید نہیں۔ اس لیے جہنم میں جانے والا شخص وہ تڑپتا ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا، نہ موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، اس لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، نکل نہیں سکے گا۔ یعنی ہر وقت 24 گھنٹے اس کو عذاب کے اندر تڑپنا پڑے گا۔ اس لیے جہنم
کے اندر جس کو اللہ سب کو مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اگر کوئی چلا گیا تو اس کے غم کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا غمزدہ ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، اور کتنا وہ مایوس ہوگا، اور وہ پکارتا رہے گا لیکن اس کی پکار کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو پکارے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ کو پکارے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں ایسی اعمال کر کے جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اپنے اللہ کی رضا میں اعمال کرو، تاکہ کل آنے والا تم خوشی کے ساتھ اور راحت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس زندگی سے منتقل ہو کر اس زندگی میں جب قدم رکھو تو تمہاری خوشی، راحت اور جنت تمہارے استقبال میں ہو۔ اس لیے ایسے عمل کر کے نہ جاؤ کہ جس سے یوں بندہ جائے اور مایوسی کے گڑھے میں گر جائے، رونے کے گڑھے میں گر جائے، رونا دھونا شروع کر دے اور عذاب میں گرفتار ہو جائے، نہ اللہ سنے، نہ اس کے فرشتے سنے، نہ اللہ قبول کرے، نہ اس کے فرشتے کو سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کر لو، اور تاکہ تمہاری آخرت کا آنے والی جو منزل ہے، آنے والا جو کٹھن راستہ ہے، وہ تمہارے لیے سہل اور تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جس میں غم ہی غم ہے اس کو ہم عالم جہنم کہتے ہیں، اور جس میں خوشی اور غم دونوں ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی کمزوری اور کبھی طاقت، کبھی جوانی، پھر مڑ کے بڑھاپا، تو اس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے کچھ نمونے جہنم کے ڈالے اور کچھ نمونے جنت کے ڈالے، اور ان دونوں کو لا کر دنیا آباد کی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ ہمیشہ میں راحت میں رہا، ہمیشہ ہمیشہ میں سکون میں رہا، ہمیشہ ہمیشہ مجھے بے چینی نہیں ملی بلکہ چین میں رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر اگر خوشی سے واسطہ پڑا ہے تو غم سے بھی واسطہ پڑے گا، اگر خوشی آ گئی ہے تو غم تیار کھڑا ہے، اگر غم آ گیا ہے تو اس کے بعد خوشی تیار کھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کا معاملہ ایسے ہی جاری رہے گا اور ایسے ہی ساری رہے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہیں اور دل میں صدمہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آنکھ سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں صدمہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہیں، لہٰذا ہم وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور بیٹا ان کے ہاتھ میں روح پرواز کر گیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، صدمہ بھی ہے، آنسو بھی بہ رہے، لیکن تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور لیکن دل اللہ جل شانہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ اس نے تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ برحق تھا، حکمت کے عین مطابق تھا، اور یہ ہے رضا بالقضاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ خرابی کے وقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، ایسا میں کون سا گناہ کر لیا جس کی بداش میں پکڑا گیا، الیاذ باللہ۔ اس قسم کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری کا نتیجہ ہے۔ اس انسان کی بے صبری جو پن ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اللہ کی تقدیر پر شکوہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر، اللہ کے لکھے ہوئے پر شکوہ مت کیا جائے، اس لیے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مایوس کن جملہ ہے
کہ میں تو نیکی بھی کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں میں نیکی بھی کرتا ہوں تو میں تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، پھر بھی مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، پھر بھی مجھ پر یہ پریشانی آ گئی۔ اب دیکھیں یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت کو میں اور آپ نہیں جانتے، ہمارا خالق جانتا ہے کہ کس حکمت کی بنیاد پر آپ کو پریشانی ملی، کس حکمت کی بنیاد پر آپ کو یہ سزا ملی، کس حکمت کی بنیاد پر آپ کو یہ تکلیف ملی، تو یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو ہم تقدیر میں شکوے کرنے شروع کریں تقدیر پر کہ اللہ نے جو لکھا ہے بھائی وہ تو ہو کے رہے گا، ہم شکوے کریں، شکایتیں لگائیں، خوش رہیں، روئیں، وہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہ ہو کر رہے گا۔ تو جب ہو کے رہے گا تو ہم کیوں نہ اپنی اس کو بھی عبادت بنائیں کہ اس کو رضا بالقضاء کے اندر لے آئیں کہ یا اللہ جو تو نے میری حکمت سے جو میرے مقدر میں لکھا ہے اور میں خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں اور اس پر میں راضی ہوں۔ تو جب اس پر آپ راضی ہو جائیں گے اور اس انعامات پر آپ کی رضا ہو جائے گی اور راضی ہو جائیں گے تو سارے کے سارے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں یہ ضروری امر ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو اور اللہ کے لکھے ہوئے اس تقدیر پر شکوہ مت کرو۔ اس لیے تقدیر پر شکوہ مت کرو کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ اب کیوں ہوا کی بات نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا کیوں ہوا، اس لیے وہ حکمت کی بنے۔ شاید ہمیں ہمارے درجات بلند ہوتے ہوں، شاید ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہو، شاید آنے والی کوئی ایسی بڑی مشکل ہو جسے اللہ تعالیٰ دور کرتا ہو۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ہم نہیں جانتے، ہمارا خالق جانتا ہے، اسی خالق پر تکیہ رکھیں۔